نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمام تعریفیں، تمام محامد اللہ تعالی جل جلالہ امن والو کے لیے ثابت کی اور حقیقت حمد بھی اللہ کے لیے ثابت کی، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ ہے بھی ہیں، زندہ ہیں، قدرت والے بھی ہیں، ارادہ کرنے والے بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. کس طریقے سے اس میں اس طرف اشعار ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف سمجھایا جا رہا ہے. کیا کس طرح سمجھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، حمد کا لائق صرف اور مستحق وہی آدمی ہے، وہی ذات ہے جو حیات، قدرت، ارادہ اور علم کے اوصاف سے موصوف ہوں. مولانا بڑا دعویٰ کیا آپ نے. یہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ جمیل اختیاریہ کے ساتھ تعریف. یعنی اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جمیل اختیاریہ کے ساتھ، ذکر محامد کرتے ہیں، کون سے محامد؟ جو ان کے اختیار کے دائرے میں ہوں. اب آدمی کے اختیار میں کوئی چیز ہو تو اس صفت کا ارادہ کرے گا تب وہ چیز ہوگی. اگر وہ ارادہ نہیں کرتا تو وہ چیز نہیں آ سکتی. جب آدمی کے اختیار میں ہوگا تو وہ چیز تب ہوگا کہ جب وہ اس کے اختیار کرنے کا ارادہ کرے. اور بعض آدمی ارادے بھی کرتا ہے لیکن اس کی قدرت سے باہر ہے، قدرت سے باہر ہے. مثال کے طور پر میں ارادہ کرتا ہوں اب اڑتا ہوں، تو کیا میں اڑ سکتا ہوں؟ نہیں اڑ سکتا. تو اللہ تعالی کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں. تو جب ارادہ کرتا ہے اگر اختیار قدرت نہ ہو تو پھر بھی یہ صحیح نہیں ہوا. اختیار سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ جیسا کہ ارادہ کرنے والے ہیں اسی طرح قدرت والے بھی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کو کرتے ہیں، کسی بہترین اچھی چیز کو کرتے ہیں، تو ارادہ تب کریں کہ اس کا علم بھی ہو. مثال کے طور پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے طالب علم کے ساتھ تعاون کر سکوں کہ وہ کچھ پیسے نہیں رکھتا، اس کو کل جمعرات کے دن گھر جانا بھی ہے اور 15-20 کلومیٹر جائے گا، جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں تاکہ وہ کسی گاڑی میں جا سکے، کرایہ پر جا سکے.
تو ارادہ سے پہلے مجھے علم ہوگا کہ اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں، جیب کے پگے ٹانگے چلے کچھ بھی نہیں، تو مجھے علم ہوگا۔ اگر مجھے علم نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون کا ارادہ کس طرح کروں گا؟ تو ارادہ مسبوق بالعلم ہوا کرتا ہے، یعنی پہلے علم ہوگا پھر ارادہ کرے گا۔ معلوم ہوا کہ محامد کے قابل جو ہیں وہ ارادہ سے پہلے علم بھی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ محامد اسی کے لائق ہیں، لہذا جب وہ ارادہ کرنے والے ہو گئے، قدرت والے ہو گئے، عالم بھی ہیں۔ اور علم مردوں کے پاس نہیں ہوا کرتا، کس کے پاس ہوا کرتا ہے؟ زندوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ لہذا اسی میں اشعار ہے، خبرداری ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ زندہ ہیں، قدرت والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں، علم والے ہیں۔ اذ الحمد، کیونکہ حمد لا یستحقہ، اس کا حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، الا من، مگر وہ مستحق ہے، کان ھذا شانہ، جس کی یہ شان ہو کہ اس میں حیات بھی ہو، الی غیر ذلک۔ اب تجوید کی طرف آ رہے ہیں۔ وقرئ الحمد للہ باتباع الدال اللام، دال کو لام کے تابع کرنے کے ساتھ، لام پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، دال پر بھی کسرہ، الحمد للہ ہے۔ وبالعکس، اور اس کے عکس بھی کہ الحمد للہ، لام کو دال کے تابع کر دیا، کیوں؟ تنزیل لہما منزلۃ کلمۃ واحدہ، درمیان میں جملہ معترضہ چھوڑ دے، ان دونوں کو اتارتے ہوئے بمنزل ایک کلمہ، من حیث، اس حیثیت سے، انہما یستعملان معا، کہ یہ دونوں کلمے اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ تنزیل لہما من حیث انہما یستعملان معا منزلۃ کلمۃ واحدہ، چونکہ یہ دونوں کلمے الحمد اور للہ، عام طور پر جب آپ سے کوئی آدمی پوچھے آپ کی کیا حالت ہے، کیسی طبیعت ہے، تو آپ کہتے ہیں الحمد، بلکہ الحمدللہ۔ بھئی اب صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ اچھی ہے۔ والدین الحمدللہ زندہ ہے۔ کوئی بہن بھائی الحمدللہ موجود ہیں۔ کچھ مالی حالت الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ تو الحمد نہیں کہتے، اکٹھے بولتے ہیں، تو گویا کہ ایک کلمہ ہو گیا، کیونکہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ رب العالمین، تمام عالموں کے رب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایسے اللہ جو تمام عالموں کے رب ہیں۔ مولانا رب اصل میں کیا ہے؟ الرب فی الاصل بمنزلۃ التربیہ، رب اصل کے اعتبار سے تربیت کے معنی میں ہے، یعنی مصدر ہے اور بمعنی تربیہ۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ وَيَ تبلیغ الشیء الی کمالہ، اور یہ کسی چیز اور یہ شے کو اپنے کمال تک پہنچانے کو کہتے ہیں شیئا فشیئا، اے تدریجاً، یعنی ایک چیز اپنے کمال کو پہنچانا، لیکن فوراً نہیں،
آہستہ 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 تدریجاً طریقے سے کمال کو پہنچانا، اس کو کہتے ہیں مولانا ہم نے تو سنا ہے کہ ایک ذات محض ہو، محض ذات پر محض صفت وصف کا حمل کیا ہے؟ ناروا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ذات محض لے لیں، ذات محض جو خالص ذات ہو اور اس پر وصف محض جو خالص وصف ہو، اس میں فاعل مفعول کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا ہو، تو اس پر ذات پر وصف کا حمل جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ کہیں اللہ تربیت ہیں، اللہ تو تربیت نہیں، اللہ تربیت کرنے والے ہیں، تربیت نہیں، تربیت کرنے والے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ثم وصف به، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ موصوف کیے گئے اس کے ساتھ، رب کے ساتھ، للمبالغۃ، مبالغہ کی وجہ سے کا صوم والعدل۔ بھائی ایک دن میں نے زید سے کہا آؤ روٹی کھاؤ، جی میرا روزہ ہے۔ پھر ایک دو دن کے بعد میں کہا آؤ میرے ساتھ چائے پیو، جی میرا روزہ ہے۔ پھر کئی دن کے بعد آؤ کھانا کھاؤ، جی میرا روزہ ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ تو سراسر روزہ ہی روزہ ہیں۔ تو وہ روزہ ہوتا ہے، روزے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، وہ روزہ تو نہیں ہے۔ یا ایک آدمی ہر وقت انصاف کرتا ہے، چاہے اپنی ذات کی بابت ہو، چاہے والدین کی بابت ہو، چاہے دشمن کی بابت ہو، ہر وقت بھی انصاف۔ تو بھائی وہ فلاں کیسے؟ ماشاء اللہ، ماشاء، وہ تو عدل ہی عدل ہیں، سراسر عدل ہیں، جیسے کہ ہدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں جیسا کہ مبالغہ کے لیے استعمال کیا، تو اللہ کے لیے رب کا لفظ یہ مطلب کہ سراسر تربیت ہیں، کیونکہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں سب چیزوں کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، تو مبالغتاً اللہ کو سراسر تربیت کہا گیا۔ وکیلا، اور کہا گیا ہے ہوا نعتن، یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ، من ربہ یربہ فہو رب۔ مولانا یہ تو باب نصر ینصروں سے ہے، اور باب نصر ینصروں سے صفت مشبہ نہیں آتا۔ صفت مشبہ کس سے آتا ہے؟ باب کرما یا کرومو سے۔ وہ کہتے ہیں ناراض نہ ہونا کا قولے کا نم ینم فہو نمنا، یہاں بھی نم جو ہے کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اور باب نصر ینصروں سے آیا ہے، چغل خور کو کہا جاتا ہے نم۔ تو نم کیوں باب نصر ینصروں سے ہے اور باب کرما یکرموں سے لایا؟ جناب من، وہاں تو افعال طبعیہ آتے ہیں باب کرما سے، تو یہاں بھی ہم نے نم کو متعدی کی بجائے لازمی جان کر لازم میں تبدیل کر کے یہ صفت مشبہ لایا، اور افعال طبعیہ میں کے ساتھ ملحق کر کے، جیسا کہ نم یہ افعال طبعیہ کے ساتھ ملحق کر کے ہم نے صفت مشبہ لایا، یہاں رب بھی اگرچہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی میں سے ہے ربا یا ربو، لیکن اس کو افعال طبعیہ کے ساتھ ملحق کر کے باب تفعیل میں سے شمار کرتے ہوئے لازمی قرار دیا، اور اس رب کو ہم نے صفت مشبہ بنایا۔ اب
ثم سمی به المالک، پھر اس کے ساتھ رب کے ساتھ مالک موسوم کیا گیا. کیا مطلب؟ مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے. کیوں؟ لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس چیز کی جس کی وہ ملکیت رکھتا ہے اور اس کی وہ تربیت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو رب کہا جاتا ہے. ولا يطلق على غيره تعالى، اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، الا مقیدا، مگر اس صورت میں کہ وہ مقید ہو، یعنی وہ مضاف ہو، کس چیز کی طرف اضافت کم از کم ہوگی. کقولہ تعالی ارجع الی ربک، اب دیکھیں اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ رب کا لفظ اگر غیر ذوی العقول کی طرف، غیر مکلف کی طرف اضافت کی گئی ہو تو جائز ہے، لیکن مکلف کی طرف جائز نہیں. پہلے تو یہ بات سنیں کہ مکلف کی طرف کیا مطلب اور غیر مکلف کی طرف کیا مطلب. اب انسان یا جن جو ہو یہ مکلف ہے کہ نہیں؟ رب کا لفظ انسان یا جن کی طرف نہیں کرو گے، اضافہ نہیں کرو گے، اور غیر انسان اور غیر جنات کے علاوہ، ان کے علاوہ اس کی طرف کر سکتے، جیسا کہ انا رب الدار، میں گھر کا مالک ہوں. رب المال، میں مال والا ہوں. اب یہ مال یا دار یہ مکلف ہے نہیں، لیکن اگر میں کہوں انا ربو کا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ مکلف ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے زید الربی وہ میرا رب ہے، اضافت کے ساتھ نہیں استعمال کر. کیوں ہوں؟ کیونکہ ہم مکلف ہیں اور مکلف کو رب کی اضافت جائز نہیں ہے. جی میں تو قرآن سے دلیل دیتا ہوں جائز ہے. انہ ربی احسن مثوائی ارجع الی ربک، اور وہ آپ خبر بنائیں گے اور پھر اس کو آپ اپنے رب کو پلائیں گے. احدہما فیسقی ربہ خمرا، تو یہاں اضافت تو تینوں جگہ مکلف کو ہوا ہے. اور قانون ہے کہ جب ادیان سابقہ میں کوئی مسئلہ، کوئی حکم آ جائے اور شریعت وہ بیان کرے اور اس پر رد نہ کرے، تو اسی امت کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے. اب یہاں 3 دفعہ آیا ہے اور اللہ نے رد نہیں کیا، احادیث میں رد نہیں آیا ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم یہ نہ کہو اطعم ربک، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ. کوئی غلام ہے، غلام، اور آپ نے غلام کہا اپنے آقا کو کھانا کھلاؤ، تو اطعم ربک نہیں نہ کہو. اطعم مولا کا وغیرہ کہہ سکتے ہیں، ربک نہیں کہہ سکتے. تو اس کا بھی تو جواب ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے کہ چونکہ لا تقولوا راعنا جیسا کہ وہاں منع کیا گیا ہے، تو یہاں بھی خوراک میں منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے اس بات میں شاید رب کھانا کھاتا ہے. اس وجہ سے اس احتمال کو ختم کر رہے ہیں. بہرحال عند الباز جب کہا گیا ہے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ مکلف کو اضافت نہ کیا جائے،
اور قرآن کی دلیل پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سابقہ ادیان میں تھا. ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم یہ نہ کہو اطعم ربک، تو ظاہر کے لحاظ سے ربک یہاں اضافت مکلف کی طرف ہوئی ہے، اس وجہ سے جائز نہیں، یا جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اب ایک سوال ہے جس پر انشاءاللہ درس کو ہم پھر بند کرتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ موصوف اور صفت میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے برابری ہوتی ہے، تساوی ہوتی ہے. الحمدللہ میں لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور رب العالمین مضاف الیہ یہ صفت ہے. اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں رب کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مضاف کی جب اپنے معمول کی طرف اضافت ہو جائے تو اس کو اضافت لفظی کہا جاتا ہے. اور یہ مفید تخفیف تو ہوتا ہے لیکن مفید تعریف نہیں ہوا کرتا. لہذا یہاں رب العالمین صفت واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب العالمین میں اضافت لفظی ہے، لہذا یہ نہ کرا ہے. جواب میں بتاؤں یا آپ بتاتے ہیں؟ میں بتا دوں گا. العالمین یہ رب کی کا معمول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کو ہم نے صفت مشبہ کہا، اور صفت مشبہ لازمی ہوتا ہے، فعل لازمی ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا. یہاں العالمین جو ہے یہ منصوب ہے، مجرور نہیں ہے. منصوب ہے، مجرور نہیں ہے. اور منصوب نصب فعل متعدی کا خاصہ ہے، فعل لازمی کا خاصہ اس میں تو نصب نہیں آتا. لہذا العالمین جو کہ منصوب ہے مجرور نہیں، رب کی اضافت اس کی طرف نہیں ہوئی، اپنے معمول کی طرف نہیں ہوئی. جب اپنے معمول کی طرف اضافت نہیں ہوئی تو یہ اضافت لفظی نہیں ہے. جب لفظی نہیں ہے اضافت معنوی ہو گئی، اور جب اضافت معنوی ہو گئی تو کیا ہوا؟ تعریف اس میں آ گئی. اور جب مفید تعریف ہے تو اب معرفہ کے لیے صفت ہو سکتی ہے، لہذا موصوف صفت اب بننے کے قابل ہے.